عظیم جلالی اور بابرکت نام پرنس آف پیس ٹی وی دیکھنے والے ناظرین کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ ڈاکٹر فرانسس گیل پروگرام ہیلتھ کیئر میں ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور ہم خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ آج اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ بہت ہی قابل احترام مہمان شخصیت موجود ہیں۔ ہمارے ساتھ خدا کے خادم پاسٹر جمیل یونس صاحب موجود ہیں۔ جی پاسٹر صاحب آپ کو خوش آمدید ویلکم کہتے ہیں، اور آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ پرنس آف پیس ٹی وی کے لیے آپ نے وقت نکالا ہے، اور ہماری دعا ہے کہ خدا آپ کو اور زیادہ اپنے جلال، اپنے گواہی کے لیے کثرت کے ساتھ استعمال کرے۔ ناظرین، خدا کے بندہ ملک پاکستان میں کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے۔ خدا نے اپنے بندہ کو بہت سرفراز کیا ہے۔ ہم خدا کی شکر گزاری بھی کرتے ہیں ان باتوں کے لیے، اور دعا بھی کرتے ہیں خدا اپنے بندہ کو اور زیادہ اپنے جلال اور اپنی گواہی کے لیے کثرت کے ساتھ استعمال کرے، کیونکہ خدا کے بندہ کو خدا نے بیک وقت نعمتوں سے مالا مال کیا ہے۔ خدا نے اپنے بندہ کو شفا اور کلام کی نعمت سے نوازا ہے، اور بہت ساری زندگیاں خدا کے بندہ کے وسیلہ سے اپنی نجات، شفا اور رہائی کو حاصل کرتی ہیں۔ اور آج ہم دیکھیں گے کہ خدا کا کلام ہیلتھ کے حوالہ سے ہماری کس طرح سے رہنمائی کرتا ہے، کیونکہ بائبل مقدس دنیا کی عظیم کتاب ہے اور شعبہ زندگی میں ہماری رہنمائی کرتی ہے۔ اور پروگرام ہیلتھ کیئر پرنس آف پیس ٹی وی کا یہ وہ پروگرام ہے جس میں ہم جسمانی اور روحانی شفا کی بات کرتے ہیں۔ تو آج ہم خدا کے خادم کے ذریعہ سے خدا کے کلام اقدس میں سے سیکھیں گے کہ خدا کا کلام اس سلسلہ میں ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم پروگرام میں آگے بڑھیں، ہم ناظرین چاہیں گے کہ آپ بھی ہمارے ساتھ اپنے سروں کو جھکائیں۔ ہم دعا کے ساتھ خدا کے پاک نام سے اپنے پروگرام کا آغاز کریں گے۔ سروں کو جھکائیں اور دعا مانگیں۔ قدوس مہربان پاک خدا، ہم بڑی عاجزی کے ساتھ تیری حضوری میں جھکتے ہیں، تیرا شکر ادا کرتے ہیں پرنس آف پیس ٹی وی کے لیے، ساری خدمات کے لیے، اس اچھے بوجھ اور ویژن کے لیے جو تم نے اپنے لوگوں کو عطا کیا ہے، تاکہ ہم تیرے ارشاد اعظم کی تکمیل کرتے ہوئے تیرے کلام کی بشارت کو لے کر دنیا کی انتہا تک جائیں۔ ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں پاک خدا، پروگرام ہیلتھ کیئر میں جتنی دیر ہم تیری حضوری میں ٹھہریں، تیرا پاک روح ہمیں گائیڈ کرے، تاکہ ہم ان لوگوں تک تیرے کلام کی اچھی باتوں کو پہنچا سکیں، وہ لوگ جو کسی طور سے بیمار ہیں، پریشان ہیں، بدرو گرفتہ ہیں۔ آج خدا ہم بہت ساری زندگیاں تیرے کلام کے ذریعہ سے سیرا رسودہ ہوں، اور خدا کو اپنے بندہ کو کثرت کے ساتھ اپنے جلال، اپنی گواہی کے لیے، اپنے کلام کی بشارت کے لیے استعمال کرنا، یہ سب کچھ مانگتے ہیں تیرے پاک نام کے وسیلہ سے، آمین۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہیلتھ کیئر پروگرام پرنس آف پیس ٹی وی کا وہ پروگرام ہے جس میں ہم اپنے ناظرین کو جسمانی اور روحانی شفا کے بارے میں بتاتے ہیں۔ تو آج ہم پاسٹر جمیل یونس صاحب کے ذریعہ سے خدا کے کلام اقدس میں سے دیکھیں گے کہ خدا کا کلام اس سلسلہ میں ہماری کس طرح سے رہنمائی کرتا ہے۔ جی پاسٹر جمیل یونس صاحب، ایک بار پھر میں اپنے محترم پیارے بھائی ڈاکٹر فرانسس گل صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آپ نے ہمیں اس عظیم پروگرام کے لیے ہمیں بلایا ہے۔ آپ کا ڈاکٹر صاحب بہت ہی اچھا یہ مضمون ہے، روحانی اور جسمانی شفا۔ یہ ہر گھر کی ضرورت ہے، ہر فرد کی یہ ضرورت ہے، چاہے کوئی نجات یافتہ ہے، چاہے کوئی غیر نجات یافتہ ہے۔ میرے عزیز پیارے بھائیوں، پیاری بہنوں، پیارے بچوں، اور جتنے بھی آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں، آپ سب کو میں اس بات کے لیے آگاہ کرنا چاہتا ہوں کہ خدا کا کلام بیان کرتا ہے کہ وہ اپنے کلام کو نازل فرما کر اپنے لوگوں کو شفا بخشتا ہے۔ ہاللیلویہ، پریز دی لارڈ۔ یہ پرومس ہے، اس کا وعدہ ہے۔ وہ اپنے کلام کو نازل کر کے آپ کے تمام جو بیماریاں ہیں، علامتیں ہیں، ان سے آپ کو شفا بخشتا ہے، اور آپ کی شفا چاہے جسمانی ہو اور چاہے روحانی ہو۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے، اگر آپ بیک سلائیڈ ہو گئے ہیں تو آپ کو روحانی ضرورت ہے کہ آپ دوبارہ روحانی زندگی کے اندر واپس آئیں۔ یعنی آپ اگر توبہ کر کے گناہ کی دنیا میں، ڈاکٹر صاحب یہ دیکھنے والے بہن یا بھائی کوئی بھی ہے، اگر وہ واپس چلا گیا تو اس کو دوبارہ روحانی ضرورت ہے، روحانی طور پر سٹینڈ ہو۔ لیکن اس کے لیے کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ بعض اوقات کیا کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہم کس طرح پادری کے سامنے جائیں گے، کس طرح لوگوں کے سامنے جائیں گے، ہم نے تو گناہ بڑے کیے ہیں، لوگ ہمیں کیا کہیں۔ لوگوں کی پرواہ مت کریں،
ڈاکٹر صاحب لوگوں کی پرواہ کیا کرنی ہے؟ پرواہ تو ہمیں خدا کی کرنی چاہیے. خدا نے ہمارے لیے کیا کیا ہے. آپ جو دیکھ رہے ہیں، آپ چاہے ہماری بیٹی ہیں، بہن ہیں، بھائی ہیں، اگر آپ کے قریب ایک اچھا چرچ، آپ فوراً چرچ کے اندر جائیں، فوراً خدا کو، خادم کو کہیں میرے سر پر ہاتھ رکھے تاکہ خدا ہمیں بحال کرے. یہ روحانی بحالی کی ضرورت ہے. اور اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ روحانی طور پر سٹینڈ لیتے ہیں. اور اگر ہماری کوئی بہن یا بیٹی یا بھائی جو بیٹا ہے وہ چرچ کی طرف جاتا ہے تو ڈاکٹر صاحب اسے خادم کو کہنا چاہیے ہمارے سر پر ہاتھ رکھیں اور ہماری بحالی کے لیے دعا کریں. اور ایک ڈاکٹر صاحب روحانی باپ جو ہوتا ہے، جسے ہم پادری صاحب کہتے ہیں، پاسٹر جی کہتے ہیں، اس کا حق بنتا ہے ایسے لوگوں سے زیادہ پیار کرے، کیونکہ کلام بیان کرتا ہے خداوند گنہگاروں کے لیے آیا، اور گنہگاروں سے محبت کرتا ہے، اور خدا نہیں چاہتا کہ کوئی بھی گنہگار ہلاک ہو، کیونکہ کلام میں لکھا ہے کہ گنہگار کی ہلاکت میں بھی اس کی خوشنودی نہیں ہے. جی ڈاکٹر صاحب بڑی زبردست یہ بات آپ نے کی ہے. اور جب ہم ایسے لوگوں کو جو ہم خادم ہیں سینے کے ساتھ لگائیں گے تو یہ بحال ہوں گے. جی ایسے ہماری دعائیں جو ہیں ان کی زندگیوں میں کام کریں گی. جی میرا ایمان، میرا یقین ہے کہ جب ایسا لوگ کریں گے، نوجوان کریں گے، تو خدا ان کی بحالی کا جلد ٹائم کو مقرر کرے گا اور ان کو پھر اس برکت کے اندر بحال کرے گا جو برکت پہلے ان کے پاس تھی. ڈاکٹر صاحب میں نے بڑے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ بیک سلائیڈ ہوئے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو بیک سلائیڈ ہو گیا تو وہ دوبارہ توبہ نہیں کر سکتا، یا وہ دوبارہ چرچ نہیں جا سکتا، یا وہ دوبارہ بائبل نہیں پڑھ سکتا، یا وہ دوبارہ خدا کے قدموں میں نہیں جا سکتا. وہ جا سکتا ہے. بائبل بیان کرتی ہے، خدا کہتا ہے میرا بندہ، میری بندی اگر وہ 70 دفعہ بھی گرے گا تو میں اسے اٹھا کے کھڑا کروں گا. اگر آپ دیکھ رہے ہیں آپ کتنی دفعہ گرے ہیں، آپ پریشان مت ہو. اگر آپ ڈاکٹر فرانسس کے قریب ہیں تو چرچ آئیں ان کے پاس. اگر آپ کے پاس کوئی خادم ہے اس کے پاس چلے جائیں. اگر آپ کے پاس کوئی بشپ ہے آپ اس کے پاس چلے جائیں، لیکن بندہ روحانی ہونا چاہیے، روح کی نعمتوں سے بڑا ہونا چاہیے، اور خادم کے دل میں بھی اس کے لیے بوجھ اور درد اور آنسو ہونے چاہیے. اس کے ساتھ جسمانی طور پر شفا ہے. ڈاکٹر صاحب آپ بڑے اس مضمون کو بخوبی جانتے ہیں کہ جب آپ جسم رکھتے ہیں تو ایماندار ہو یا ایماندار نہ ہو، بیماری ہر تک رسائی کرتی ہے. بعض اوقات ڈاکٹر صاحب لوگ کہہ دیتے ہیں اے تے بندہ خدا دا ہے، انہوں کیوں بیماری لگ گئی جی. جب آپ بائبل کو پڑھیں یا بائبل کی بات کریں تو بائبل بیان کرتی ہے پلوس رسول کی آنکھوں کو بھی کچھ مرض تھے، بیماری تھی، خدا اس کے باوجود اسے استعمال کرتا تھا. لیکن اگر آپ کو بدروہے ہیں، اگر آپ کو جادو ہے، اگر آپ کو ٹونے ہیں، اگر آپ کو جوڑوں کا درد ہے، اگر آپ کو آنکھوں کا کوئی بھی درد یا بیماری ہے، کالا موتیا ہے یا وائٹ موتیا ہے، آپ کے کان بند ہیں، آپ جادوگروں کے پاس مت جائیں، پیروں کے پاس مت جائیں، فقیروں کے پاس مت جائیں، آپ یسوع کے پاس جائیں. ہمارا یسوع جس کے بارے بائبل بیان کرتی ہے ایمان لانے والوں کے درمیان موت سے ہوں گے، یہ بائبل بیان کر رہی ہے. مرکز کی انجیل 16واں باب 17ویں آیت ہے، اور ایمان لانے والوں کے درمیان یہ موت سے ہوں گے، وہ میرے نام سے بدروہوں کو نکالیں گے. خدا نے ڈاکٹر صاحب ایمانداروں کو اختیار بخشا ہے. میرے عزیز جو بھائی بہن دیکھ رہے ہیں، ان کی شفا یسوع کے پاس ہے اور یسوع کے ہاتھوں کے اندر ہے. لیکن ضرورت کیا ہے کہ لوگ یسوع کی طرف آئیں. واضح پیغام خدا کے بندہ نے، خدا کے خادم نے یہ دیا ہے بہت سارے ناظرین کو خدا کے کلام اقدس میں سے کہ آپ خدا کے کلام کی طرف آئیں، آپ خدا کا کلام پڑھیں. جب آپ خدا کا کلام پڑھیں گے، خدا کے کلام کو اپنے دل میں رکھیں گے تو بیماریاں آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. تو اور میں پاسٹر صاحب آپ کو یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جسمانی شفا بھی بہت ضروری ہے. بالکل ضروری، کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ اے پیارو میں نہیں یہ چاہتا کہ تم بیمار رہو، بلکہ خدا کا بندہ پولس رسول فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ تم تندرست رہو.
تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ہمارے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو صرف اور صرف جسمانی شفا کے پیچھے بھاگتے ہیں، لیکن وہ اندر سے روحانی طور پر بیمار ہوتے ہیں. وہ کبھی بھی انہوں نے روحانی شفا کے بارے میں سوچا نہیں ہے، روحانی بیماری کو دور کرنے کے بارے میں کبھی سوچا نہیں ہے. بڑے بڑے کروسڈ میں چلے جاتے ہیں لیکن صرف اور صرف جسمانی شفا کے لیے. تو آپ ایسے لوگوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میں سب سے پہلے ایسے لوگوں کو یہی کہنا چاہوں گا کہ آپ اس کو ڈھونڈیں جس کے اندر یہ سارا کچھ ہے، اور اس کا نام یسوع مسیح ہے. جی ایسے ہے، بہت سارے لوگ شفا کو ڈھونڈتے ہیں، جو شافی ہے اسے نہیں ڈھونڈتے، اسے ڈھونڈتے نہیں ہیں. جب شافی کو وہ پالیں گے تو شفا تو یقینی ہے ان کی. تو آپ نے بہت اچھی اور خوبصورت بات کہی ہے کہ آپ شافی کو ڈھونڈیں، بجائے کہ اس کے کہ آپ شفا کو ڈھونڈیں، آپ شافی کو ڈھونڈیں. جب شافی آپ کو مل جائے گا تو شفا بھی. ہاللیلویہ. تو بڑی خوبصورت وضاحت خدا کے کلام اقدس میں سے آپ نے بیان کی ہے. ہم آپ کے شکر گزار ہیں. ہماری دعا ہے کہ خدا اور زیادہ آپ کو اپنے جلال، اپنی گواہی کے لیے استعمال کرے. اور ہم پرنس آف پیس ٹی وی پر آپ کی تشریف آوری کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں. ناظرین، اس کے ساتھ ہمارے پروگرام ہیلتھ کیئر کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. پھر ملیں گے نئے پروگرام میں نئے مہمان کے ساتھ. اس وقت تک دیجیے ہمیں اجازت. گاڈ بلیس پرنس آف پیس ٹی وی. گاڈ بلیس آل آف یو. گاڈ بلیس پاکستان. پاکستان زندہ باد. دیکھتے رہیے پرنس آف پیس ٹی وی.